والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 6 آیات کو تلاوت کیا. چونکہ یہ میری جو خمسہ مجالس ہیں یہ بحوالہ تفسیر قرآن ہے، بحوالہ آیت نہیں. میں نے اسی سلسلے سے آیات کی تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم، میں یہی سے بات کو شروع کروں، ان 14 کا ذکر قسم اٹھا کے کر رہا ہے. اللہ اللہ ہو کے ان 14 کی قسم کھا کے ان کا کمال سنا رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے، ان کو کمالات کو بیان فرما رہا ہے. کمالات ان کو دیے، قسم وہ کھا رہا ہے. اوئے ہوئے، قسم اللہ کھا رہا ہے. اور جو قسم کھانے والا ہے وہ عادل بھی ہے اور حلیم و حکیم بھی ہے. قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے. اور قسم اللہ ہو کے جب کھائے گا، اب جن کی قسم کھائے گا، آج بحث کریں گے جناب. 2 دن سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں، اللہ جو قسم کھا رہا ہے نے سب سے پہلے فرمایا والسماء، مجھے قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ. اب ترجمے آپ کو آ گئے، اب مجھے زیادہ اس کو بحث نہیں کرنا. سرکار نے ایسا وجود بنایا کہ دیکھیں اللہ ذات ہو کے وجود کی قسم کھا رہا ہے. میں ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم ان کا وجود باعتبار وجود اس لائق ہے کہ اللہ ان کی قسم کھائے. بڑی گہری بات کرنی ہے آج. اللہ ان کی قسم باعتبار وجود، یہ وجود رکھتے ہیں. پھر خالق تو خود بتا کیسے وجود رکھتے ہیں جو تیرے علم میں لائق قسم ہوں. تو اگر ہم تعظیم کریں تو گناہ کب ہوگا؟ اور نہیں فرما رہا. اللہ جو قسم کھا رہا ہے، دیکھیے میں جملہ کہہ دوں آپ کو، اللہ جو قسم کھا رہا ہے برائے یقین نہیں کر رہا. قرآن تو نام یقین کا نام ہے. ان کی جو اللہ قسم کھا رہا ہے وہ برائے تعظیم کھا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں لفظ کہوں اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ نے ان کی قسم کھا کے ہمیں یہ بتایا ہے. یہ 14 بتائیں گے کہ میں لائق عبادت ہوں، میں بتاؤں گا یہ لائق تعظیم ہے. سمجھے نا میری بات؟ سمجھے میری بات؟ عبادت، میری بات ختم کریں. عبادت اللہ کی ہے، تعظیم ان کی ہے. عبادت تب عبادت بنے گی جب نیت عبادت کو ہوگی. تعظیم تب تعظیم بنے گی جب نیت تعظیم کی ہوگی. جب نیتیں ہی الگ ہو گئی تو شرک کہاں؟ نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟
نیت ہوگی تعظیم کی. اب یہ تعظیم کرتے ہیں, کس کی نیت ہوتی ہے؟ تعظیم کی. اللہ اکبر یہ عبادت کی نیت ہے. اسی لیے اللہ نے عبادت کا طریقہ بتا دیا, تعظیم صلاحیتوں پہ چھوڑ دی. طریقہ نہیں ہے, جتنا مانتے ہو اتنی تعظیم کرو. میں لفظ جلدی باتیں بہت زیادہ ہیں. تعظیم صلاحیتوں پہ ہے. عبادت میں لفظ کہوں, عبادت میں عشق نہیں ہوتا, تعظیم میں عشق ہوتا. ہائے 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 ہائے, اور نہیں فرما رہے. عبادت میں عشق نہیں ہوتا, تعظیم میں عشق ہوتا ہے. سرگودھے میں لفظ کہوں, عبادت عادت میں بھی آتی ہے, تعظیم عبادت میں آتی ہے, عادت میں نہیں. اچھا دیر سے سمجھ آئی. اچھا کوئی نہ نہیں. اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے. جناب نے فرمایا تعظیم افضل ہے یا عبادت افضل ہے؟ عبادت پر اجر ملتا ہے, تعظیم پہ جزا ملتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبادت پر ثواب ملتا ہے, تعظیم پر مغفرت ہوتی ہے. اچھا نہ سمجھ آئے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آئے. اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے, ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. ماشاءاللہ دیکھیں میں نے اپنا حصہ ایک حصہ لے لیا آپ سے. اب جناب خالق بات کو, چونکہ آج ذرا تھوڑی سی بات لمبی بھی کرنی ہے. والسماء, قسم ہے, اللہ فرما رہا ہے قسم ہے. دیکھیں میں لفظ کہوں گا میرے ساتھ ہو جائے, ساتھ ہے نا, ایسے نہیں یہاں بیٹھے رہے, میرے ساتھ ہو جائے نا. اب جب اللہ کہے گا مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی, خدا جانے مصطفیٰ کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ ختم ہوا. سمجھ نہیں آئی دنیا کو. اکیلا مصطفیٰ نہیں, ذات البروج, اس سما کی قسم, ذات مصطفیٰ کی قسم جو بروج والا ہے. اور برج کتنے ہیں؟ 12. 2 دن سے میں بیان کر رہا ہوں, برج 12 ہیں. اللہ قسم ان 12 کی اور حضور پاک کی کھا رہا ہے. فرماتا ہے مجھے قسم ہے ذات مصطفیٰ کی, اور قسم ہے 12 اماموں کی. اور قسم نہیں کھا رہا, قسم کا معیار ایک ہے. الگ سے قسم نہیں کھائی ورنہ معیار ایک نہیں رہے گا. قسم ہے سما کی جو برجوں والا ہے, وہی برجوں والے کی قسم اور سما کی قسم ایک. اور وہ برج کون ہے؟ 12 امام. بس چلا 12 امام. آج ذرا بات چونکہ تفسیر کے حوالے سے بحث ہے, اور الیوم الموعود میں نے بتا دیا وہ غدیر ہے. شاہدوں و مشہود پہ بھی یہ اعلان من کن تو مولا ہی رسول شاہد ہے, جس کا مولا کہا علی مشہود ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب اس سے آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب صاحبان علم و فہم, قتل
اصحاب الاخدود اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد آ گیا ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ قتل اصحاب الاخدود اللہ فرما رہا ہے قتل کر دیے گئے قاتل کا نام نہیں ہے ایسے مومنوں کے قاتل کا اللہ نام بھی نہیں لینا چاہتا اور نہیں فرما رہا قتل قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود یہ کون ہے اصحاب الاخدود کون ہے ابھی بحث کرتے ہیں بھائی اصحاب الاخدود پورے قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہے یہ اصحاب الاخدود کے لیے یہ والی اب ہمارے بھائیوں نے کہا کہ معاذ اللہ ان کے لیے بد دعا کر رہا ہے اللہ ان کے قتل ہونے کی بد دعا نہیں کر رہا قتل ہونے کا افسوس فرما رہا ہوئے دنیا دیکھے سمجھی نہیں طرز کلام الہی کو پہچانا نہیں قتل اللہ فرما رہا ہے قتل کر دیے گئے توجہ فرمائے میرے بھائیوں قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود اخدود خد کی جمع خد خد کہتے ہیں رخسار کو یہ رخسار خد و خال اصحاب الاخدود خد والوں کو قتل کیا اب ڈھونڈتے ہیں کہ خد کیا ہوتی ہے خد کے معنی ایک گڑھے کے ہوتے ہیں گڑھا سمجھتے ہیں خندق چلو آپ کو یعنی ایک ایسی گہری شے جو کھودی جائے اسے خد کہتے ہیں یہ خد والے کون ہیں ہاں وہ نہیں خیال کر رہا ہے اصحاب خندق نہیں خیال کر رہا ہے جلدی آپ چلے جاتے ہیں لفظوں سے نہیں اصحاب الاخدود وہ ہیں اصل میں میرے بھائی اور سارے میری طرف دیکھ لیں اصل میں اصحاب الاخدود وہ ہیں خد کہتے ہیں یہ میری طرف دیکھیں اس آنکھ سے نکلی ہوئی آنسوں یہ جو راستہ بناتے داڑھی سے ٹپکے نا اس آنے والے آنسوں سے جو گڑھا پیدا ہو اسے خد کہتے ہیں اور نہیں فرما رہے میری بات ابھی سے سماعت فرما لیں یہ اصحاب الاخدود جن کے دیکھیں غصے میں آدمی روتا نہیں رونا غم کی نشانی ہے اس لیے رونا فطرت ہے میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں خدا واسطے سمجھنا ہے رونا فطرت ہے جب رونا اللہ نے فطرت میں رکھا ہے اس رونے سے نبی بھی نہیں روک سکتا کیونکہ رونا فطرت ہے یہ غلط ہے کہ امام حسین پر رونا بدعت ہے بدعت فعل پہ ہوتی ہے فطرت پہ نہیں بدعت کا فتویٰ فعل پہ ہوتا ہے فطرت پہ نہیں رونا فعل نہیں فطرت ہے نہیں سمجھ نہیں ہے دیر سے سمجھ آتی ہے میں کیا کروں پھر رونا یہ جو اصحاب الاخدود ہیں کوئی غم تھا ان کو
होए 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 होए। और ये असहाब उखदूद सरकार दो आलम की कौम नहीं, ये पिछली कौमों में है। अभी मैं बहस करता हूँ, पिछली जो बनी जनाब इसहाक की लड़ी में जितने अम्बिया आए हैं, उन अम्बियाओं में ये असहाब उखदूद है। और खुसूसी तौर पर जो पीछे चलते चलते यहूदियत से नसरानियत में आए ना, नसरानी बने, नसरानी जनाब ईसा को माना और ईसा अलैहिस्सलाम को उस मेयार पे माना जो उन्होंने मनवाया। मेरी बात समझे मेरे भाइयों। बेटा टेप आप ठीक रखें, मुझे जो गौर से देख रहे हैं ना लोग, टेपें ठीक रखें ताकि यहीं से आपको मेरी बात समझ आ जाए। ये असहाब उखदूद वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, मोमिन हैं, जिन्होंने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत से हुजूर को भी ख़ातम माना और हुजूर के बाद 12 इमामों को बिला फासिल जानशीन माना। ये हैं असहाबे उखदूद, ठीक है। असहाबे उखदूद ये लोग हैं। और उखदूद में ये रोते किस पर थे? वो नहीं फरमा रहे। जब 12 को माना तो फिर मरकज़ दर्द कौन है? आलमीन के मरकज़ दर्द को हुसैन कहते हैं। वो ऐसा रोते थे गमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। तारीख पेश नज़र है ना शरगार आप, क्या जनाब इब्राहिम नहीं रोए? जनाब मूसा नहीं रोए? जनाब सुलेमान नहीं रोए? जनाब यूसुफ नहीं रोए? जनाब मूसा नहीं रोए? रोए हैं ना। और किन पे रोए हैं? क्या जनाब इस्माइल नहीं रोए? वह फदैना बेज़िब्हिन अज़ीम कौन है? ना ना यार बिल्कुल, अब मैं तो समझा आपको आ गई होगी। वफ़दैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम, अगर उस दिन इस्माइल ना बचते तो मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ से आते? मैं क्या कह रहा हूँ? जनाब इस्माइल कौन है? जद हैं सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। जो अपनी जद को भी बचा ले उसे हुसैन कहते हैं। समझ आ रही है यार? क्यों परेशान क्यों होते हैं? वफ़दैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है या नहीं है? अगर ये ना होते तो दुम्बा क्यों होता? जनाब इस्माइल कैसे बचते? जनाब इस्माइल को तो लिटाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और छुरी फेर दी है। अगर इमाम हुसैन ना होते इस्माइल कैसे बचते? इमाम हुसैन ही ने तो अपनी जद को बचाया। जो अपने बाप को खुद बचा ले उसे हुसैन कहते हैं। फिर अंबिया रो रहे हैं या नहीं रो रहे? बात चूंकि बिल्कुल नहीं है इसलिए आपके ज़हनों में वो कान मानूस नहीं है इन चीज़ों को सुनने के। तो अब जनाब इसीलिए रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। दुनिया को समझ नहीं आई। इमाम रसूल ने फरमाया क्या? हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब हुआ? अगर मैं ना होता तो हुसैन ना होता। मैं जल्दी से कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। रसूल फरमाते हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अगर मैं ना होता तो हुसैन ना होता, अगर हुसैन ना होता मैं ना रहता। रसूल की वजह बका कौन? ठीक है। अब जनाब यहाँ इनकी मैं जरा आयत पढ़ते फिर बात पलट के कर। कुतिला असहाबुल उखदूद, असहाब उखदूद, उखदूद वाले, रुखसारों वाले, जिनके रोने से गड्ढे पड़ गए थे।
ہائے 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 ہائے، وہ قتل کر دیے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا کر دیے گئے؟ قتل۔ ذات اخدود دن نار، یہ نار بدل واقع ہو رہا ہے اخدود سے، کس میں قتل کر دیا؟ آگ میں۔ ذات الوقود، جو آگ، یہ صفت واقع ہو رہی ہے نار کی، جو آگ لکڑیوں سے بنائی گئی تھی، ایندھن والی آگ۔ کیوں دلچسپی کیوں نہیں؟ تفسیریں نہ سنائیں آپ کو؟ اب ماتھے پہ ہاتھ کافی آ گئے، جب بزرگی کی وجہ سے ہے یا کہتے ہیں جان چھوڑنا؟ نا 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 نا، میں نے جان چھوڑنی ہی نہیں سرکار، بالکل نہیں چھوڑنی، بالکل پکی بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا واسطے میری بات جب نتیجے تک پہنچی پھر سمجھنا۔ قتل اصحاب الاخدود، اے رخساروں والے قتل کر دیے گئے نار ذات الوقود، ایسی آگ میں جو ایندھن، وقود کہتے ہیں لکڑی کو، وقود الناس والحجارہ، وقود آگی پہلی لفظ میں، وقود میں نے لکڑیاں، وہ جو لکڑیوں سے آگ جلائی گئی تھی نا، لکڑیوں کی، اس آگ میں ان کو ڈالا گیا تھا۔ ابھی بحث کرتے ہیں جلدی جلدی۔ وقود از ذات الوقود، جو ایندھن والی تھی، از ہم علیہا قعود، قائد کی جمع ہے، قائد، کاف الف عین دے، قائد مانے بیٹھنے والا۔ از ہم، وہ جو تھے، علیہا، ان خندقوں کے کنارے پہ جلانے والے، قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹھنا بھی قرآن نے بتا دیا۔ ان کو آگ میں ڈال کے جب وہ جل رہے تھے، یہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی کتنی، دیکھیں سختی دل کو کتنا بیان کیا، بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جل رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، ہم یہ جو بیٹھے ہوئے تھے کنارے پہ، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے ساتھ یہ عمل جلانے کا کر رہے تھے۔ اب جلنے والے کون ہو گئے؟ مومنین۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوتا ہے اللہ کو، اللہ کے مومن کو اگر کوئی جلائے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب پتا چلا جنت ہی مومنین کے لیے ہے۔ نہیں سمجھا؟ حیدری حیدری، میں پھر ترجمہ کر دوں پھر پلٹ کے آتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود قتل کر دیے گئے نار ذات الوقود، ایسی آگ میں جو ایندھن والی تھی، اذہم علیہا قعود، وہ سارے ان جہنموں کے خندقوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، وہ جو کر رہے تھے، جو کچھ عمل کر رہے تھے، یعنی جلانے کا، بالمومنین، مومنین کے ساتھ، شہود، دیکھ رہے تھے۔ اب جلنے والے کون ہیں؟ مومن۔ بس بات ختم ہو گئی۔ جب جلنے والے مومنین ہیں تو اصحاب اخدود کون ہو گئے؟ مومن۔ اصحاب اخدود ہی قتل ہوئے نا، تو جب اصحاب اخدود مومن ہیں، یہ اصحاب قتل اصحاب الاخدود، یہ جواب قسم ہے اس سورہ بروج کی۔ ہائے ہائے ہائے، سورہ بروج کی قسم، جو سورہ بروج کی قسم کھائی نا، اس سورہ بروج کا جواب قسم کون ہے؟ اصحاب الاخدود۔ اور اصحاب الاخدود کون ہے؟ مومنی۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ جواب قسم میں آیا ہے مومن۔ ہائے 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 ہائے، شاید بہت غور سے سماعت فرمانا ہے، صاحبان علم کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب جواب قسم میں آ گئے بھائی مومنین، اللہ نے کہا مومن،
تو اب ہم اصول قسم پہ بحث کرتے ہیں. قسم کے وقت 4 چیزوں کا ہونا ضروری. مقسم قسم کھانے والا, قسم کھانے والا اللہ ہے. مقسم بہی جس کی قسم کھائی. والسماء ذات البروج الیوم الموعود وشاہد و مشہود. یہ مقسم بہی زیادہ نہ لے, صرف السماء ذات البروج. یہ کیا ہے؟ مقسم بہی جن کی قسم کھائی ہے. یہ کیا ہے؟ سما بھی اور برجوں والا سما, ان کی قسم. تیسری ہوگی قسم. چوتھی ہو گئی جواب قسم. او دنیا والو, جواب قسم میں آیا ہے مومن. جواب قسم مومنین آئے ہیں, یعنی میرے بھائی خدا واسطے سمجھے. اب یہ شرط ہے قسم کی, جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ جواب قسم سے افضل ہوں, تب قسم صحیح ہوگی. جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے مقسم بہی. اب بالکل نہ سننے کے, بالکل توجہ ہی نہ کریں. میں نے نہیں چھوڑنا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بالکل آپ اٹھ بھی جائیں گے, میں لگا رہوں گا. آپ نے مجھے پسینہ پسینہ کر دیا. مولا دیکھ رہا ہے مجھے, آئے کیسا پہنچا رہا ہے. پہنچانے میں میں کوتاہی نہیں کروں گا. اے جواب قسم میں جب مومنین آئے تو اب ضروری ہے جن کی قسم کھائی ہے ان کا افضل ہونا ضروری ہے. پھر یہ سما دنیا کا آسمان نہیں, ذات البروج دنیا کے بروج نہیں. جب جواب قسم مومنین ہیں تو پھر جن کی قسم کھائی ہے وہ امیر المومنین. حیدری ٹھیک ہے. حیدری یا علی, حیدری یا علی, یا علی. پھر جواب قسم میں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیا ہونے چاہیے؟ افضل, اعلیٰ. جب قتل ہونے والے مومنین ہیں جواب قسم میں تو جن کی قسم کھائی ہے پھر یہ آسمان نہیں ہوگا. روزانہ یہی تو میں دلیلیں دیتے آ رہا ہوں کہ شرط قسم میں اس کا افضل ہونا ضروری ہے. تو مان لو سما دنیا کا آسمان نہیں, ذات بروج دنیا کے برج نہیں, یہ سارے مومنین کے امیر المومنین ہیں. اگر وہ متقی ہیں یہ امام المتقین. 1 منٹ اور دے دیں, بات میں آگے بڑھاؤں. 1 منٹ دے دیں. میں نے پہلی مجلس میں یہاں تھوڑا عرض کیا, آج چونکہ میری بات چل رہی ہے اسی کو دیکھیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے والتین زیتون کی قسم, انجیر کی قسم, طور سینا کی قسم, شہر امین کی قسم. 4 قسمیں کھا کے جواب قسم کیا آیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. جواب قسم میں انسان آیا, قسم میں پھر درخت نہیں آئیں گے. نہ زیتون آئے گا, نہ انجیر آئے گا, نہ کوہ طور آئے گا, نہ شہر آئے گا. جب نہیں آئیں گے قسم تب ٹھیک ہوگی. جن کی قسم کھائی ہے وہ افضل ہوں, کیونکہ جواب قسم انسان. اب رسول سے پوچھا گیا مولا یہ جو قسم کھائی ہے جواب قسم تو افضل ہوتا ہے, یا تین ہے, زیتون ہے, طور سینین ہے, بلد الامین ہے, یہ کون ہے؟ فرمایا والتین میں محمد مصطفیٰ ہوں, زیتون علی مرتضیٰ ہے, طور سینین حسنین ہے, بلد الامین فاطمہ ہے. سمجھ آ گئی؟ میری
میری بات سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ اب بس سمائے ذات البروج کا ترجمہ خدا کے لیے آسمان یا یہ برج نہیں کرنے، قسم ہے محمد مصطفیٰ کی، قسم ہے 12 اماموں کی۔ اور قتل کون ہوئے؟ اصحاب اخدود۔ توجہ بس، اصحاب اخدود جناب یہ وہ لوگ ہیں جو نصرانی تھے، نصرانی، نصارہ جناب عیسیٰ کو ماننے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، میری طرف دیکھیں کہ میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یار کچھ تو بولیں آپ بھی، ہاں احمد ہوگا، اور ان کے بعد بلا فصل 12 اماموں کے نام بالترتیب انجیل میں موجود دی تھی، میری طرف دیکھیں کہ میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یار کچھ تو بولیں آپ بھی، ہاں احمد ہوگا، اور ان کے بعد بلا فصل 12 اماموں کے نام بالترتیب انجیل میں موجود، اور جو مان گئے وہی اصحاب اخدود ہیں، مومن، اور صرف کامل مومن۔ اب اصحاب اخدود کا قصہ یہ ہے، ہمارے دیکھیں یہ ہماری کتابوں میں موجود، قصص القرآن بھی موجود ہے، آپ کے سامنے گھر میں ہوگا اور لینے چاہیے۔ ان میں یہ لکھا ہے کہ اسی اصحاب اخدود کو جو قتل کرنے والا تھا یہ ہمیر، یمن میں قبیلہ تھا ہمیر، اسماعیل ہمیری، ابھی صحیح نے مجھے کہا لیکن ادھر آج نہیں جانا، کل پھر بیان کریں گے۔ اسماعیل ہمیری اسی قبیلے سے تھا۔ یہ سارے پہلے نصرانی تھے، یہ وہاں نصرانیت کو چھوڑ کے یہ یہودی ہو گئے، یہودی ہو گئے۔ دلچسپی نہیں ہے؟ جب یہودی ہو گئے، جتنا ہمیر قبیلے کے لوگ تھے سارے یہودی اس کے ساتھ آگے، اس کا نام تھا ذو نواس، زال و نون و الف سین، ذو نواس، ان کو لے کے یہ اسے آگے، اور ہمیر قبیلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جتنے اور لوگ ہیں ان کو بھی نصرانی سے یہودی بنا لو۔ جب ان کو پتا چلا کہ ایک نجران قبیلہ، نجران بنی نجران سماعت فرمایا نا، یاد ہونا چاہیے، ان میں قبیلہ ہے جس میں ہزاروں کے لحاظ سے مومنین ہیں جو 14 تک کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو کیا کیا جائے، ان کو یہودی بنا دیا جائے۔ اب یہ پورا لشکر لے کر ابو ذو نواس نے اپنا نام یوسف بھی رکھ لیا تھا، یوسف نے یہ سارا لشکر لے کر یمن پہنچ گئے، اور ہمیر قبیلے کے لوگوں کو بلا کے کہا کہ بھائی تم اپنا عقیدہ چھوڑو اور ہمارے عقیدے کی طرف آؤ، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ان تمام نے مل کے کہا قاتل ہو سکتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑ۔ خدا واسطے میری بات سمجھیں، حیدری یا علی، ہم قتل ہو سکتے ہیں، قتل ہو جائیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا سوچ لو، ہم قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا قتل کر دیں۔ آخر انہوں نے قتل نہیں کیا، کیا کیا؟ انہوں نے خندقیں بنائیں، 40 ہاتھ ہوتے تھے پہلے، گز نہیں ہوتے، 40 ہاتھ لمبی اور 12 ہاتھ چوڑی 7 خندقیں بنائیں، 7، ایک نہیں، شاہ جی 7 خندقیں بنا کے ان میں آگ بھر دی۔ جب آگ اپنے کمال پر پہنچی، یہ ایک روایت میں 20,000، ہمارے بھائیوں نے 40,000 آدمی مومنین لکھے ہیں، ہماروں نے 20,000 لکھے۔ ان 20,000 مومنین کو کھڑا کر کے کہا گیا دیکھو عقیدہ بدلو ورنہ اس آگ میں جلا دیں گے۔ انہوں نے کہا جلنا منظور ہے۔ تیری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ حیدری، یہ وہ ہیں جو اصحاب اخدود ہیں، اخدود، روتے روتے جن کی آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے، یہ وہ مومن ہیں۔ آخر اسی ذو نواس نے ان خندقوں میں کھڑے ہو کے 20,000 ایسے مومنین کو آگ میں قتل کر دیا، آگ میں جلا دیا۔ چونکہ جناب
اسحاق کی لڑی میں یہ سب سے پہلا واقعہ تھا مومنین کو آگ میں جلانے کا، اس لیے اللہ نے اسے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، یہ جلا دیے گئے۔ کون؟ اصحاب اخدود۔ اب اصحاب اخدود ڈھونڈتے ہیں وہ کون ہے؟ میرے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ کو بہت خوش ہوں گے، ورنہ نہیں۔ میں اب آپ کے سامنے سورہ مریم پڑھتا ہوں۔ سورہ مریم، سورہ مریم کب آئی؟ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ سورہ مریم ہے یا نہیں؟ 16ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب 16ویں پارے میں اصحاب اخدود ڈھونڈتے ہیں جو روتے تھے، روتے روتے جن کی آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے، وہ مومنین اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے جان دے دی، عقیدہ نہیں بدلا۔ میرے ساتھ ہو جائے خدا۔ اب میں سورہ مریم سے ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرا حبیب ابراہیم کو یاد کرو۔ جناب ابراہیم کا ذکر ہے، بوجھ تو نہیں ہو رہا ذہنوں پہ؟ ایسی صلوات پڑھیں روحانیت بڑھ جائے جناب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کی ذرا ذہنی فکر بھی بدلنا چاہتا ہوں، ذرا تفسیر آ جائے گی، آپ خوش ہو کل انشاءاللہ، آپ اور خوش ہوں گے۔ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرا حبیب ابراہیم کو یاد کرو۔ معلوم ہے ابراہیم نبی بن رہے تھے، رسول سامنے موجود، سرکار کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ میرا صدیق نبی تھا، صادق نہیں۔ صادق وہ ہوتا ہے جس کا قول واقعے کے مطابق ہو، وہ صادق ہوتا ہے۔ واقعہ قول کے مطابق ہو جائے وہ صدیق ہوتا ہے۔ اچھا بی بی نے کہا کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں، اللہ نے کہا آج جبریل نہ کہنا، خیاط الحسنین کہنا۔ نہیں بہت پیچھے ہے ذرا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 2، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، دوسری آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کو یاد کرو۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ میرا مخلص نبی تھا اور رسول نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، تیسرا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کرو۔ اسماعیل کون ہے؟ جناب ابراہیم کے وہ حج جس کا کرتے ہیں، حج۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ میرا سچا نبی تھا جناب اسماعیل۔ اس کے بعد آئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، جناب ادریس کا ذکر، 4 نبیوں کا ذکر آیا اسی رکوع کے اندر مسلسل۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، جناب ادریس کو یاد کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ میرا صدیق نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند مقام عطا کیا ہے۔ جناب ادریس، نبیوں کا ذکر ہو کے اسی سے اگلی آیت یہی شروع ہوگی آیت۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئکہ میں یہ کمال ہوتا ہے، لفظ اولئکہ کہہ کے جتنی صفات پچھلوں کا ذکر کیا ما کمالات کے اولئکہ میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا اولئکہ، اے سارے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہیں کون؟ من النبیین، یہ میرے نبیوں میں سے تھے۔ یہ کون تھے؟ میرے نبیوں میں۔ معلوم ہوتا ہے یہ نبیوں کا ٹولہ کھڑا کر کے کہتا ہے ان کے ساتھ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور انہی کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جن کو ہم نے نوح کی نجات والی کشتی پہ خود سوار کرایا۔
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا ہم نے سوال کیا سوار مَعَ نُوحٍ نوح کے ساتھ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور ذریت ابراہیم جناب ابراہیم کی اولاد جناب اسحاق سے چلتی وإسرائیل جناب یعقوب کی چلتی چلتی ساری ذریت ان کے ساتھ کھڑی ہے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انہیں چنا سارے چنے ہوئے ایک صف میں کھڑے ہیں نبی بھی سارے کھڑے ہیں اب جب کھڑے ہیں اب اللہ کیا کہتا ہے ان کھڑے ہوں پہ اس وقت کی نماز کیا تھی صاحبان علم تشریف فرمائیں میری لفظ بیٹا ٹیپ ٹھیک رکھیں اگر وہ عبادت اس وقت کی عبادت کوئی تو نماز تھی یا نہیں ٹھیک ہے اب وہ نماز منسوخ ہو گئی یا نہیں کیوں نا کیوں شریعت کیوں منسوخ ہوئی یار اب ابھی میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں کہ وہ شریعت کیا تھی میری طرف دیکھیں سارے کھڑے ہوئے ہیں اب اللہ فرما رہا ہے سورہ مریم میں اذا تتلا علیہم آیات الرحمن اذا آتا ہے کمال کے لیے کمال کے وقت میں ہر وقت نہیں جب وقت کا کمال اپنے کمال پر ہوتا یہی تو نماز کا وقت بتایا جا رہا ہے اذا کس کو ظاہر کر رہا ہے اذا تتلا علیہم جب اذا واقع ہو نا فعل پر تو کمال کی طرف اشارت ہے اسم پر نہیں تتلا فعل ہے فعل پہ کمال جب ان کے کمال اب یہ کس کا وقت ہے عصر کا وقت کمال ہے پھر مغرب کا وقت کمال ہوگا پھر صبح کا وقت کمال ہوگا اب جب ان کا وقت کمال اذا بتا رہا ہے اذا جب کمال کا وقت آتا تتلا علیہم آیات الرحمن جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی قرآن تو اترا نہیں وہ آیات کون ہے میری بات سماعت کریں یا علی پریشان نہ ہوں اذا تتلا علیہم علیہم جن کو کھڑا کیا سارے یہ جو کھڑے ہوئے تھے تتلا علیہم یہ نبی ہیں جب نبی اس طرح کی نماز پڑھیں گے امت نہیں پڑھے گی اذا تتلا علیہم جب ان کے اوپر آیات الرحمن رحمان کی آیات کی تلاوت کی جائے گی پوچھا گیا مولا وہ آیات رحمان کون ہے فرمایا ہم ہی تو ہیں توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں بابا آگے لفظ آ رہی ہے اذا تتلا علیہم پریشان نہ ہو خدا کے لیے نئی بات ہے اس لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں اذا تتلا علیہم آیات الرحمن جب رحمان کی ان کے سامنے کھڑے ہوتے یہ ہوتا تھا طریقہ کھڑے ہو کے رکوع نہیں تھا جب آیات رحمان 14 کا ذکر ہوتا خروا سجدا و بقیا یہ گر جاتے سجدے میں اور روتے تھے یا
ٹائم کو نہ ہوں ٹھیک ہے سی بات میں معافی چاہتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, خدا کے لیے ٹائم تھوڑا ہے, مجھے پڑھنا بھی ہے تاکہ بات پیغام میں پہنچا سکوں. یہ آیات الرحمن اذا تتلیٰ, اگر آپ جناب مریم کے اوپر ایک فلم بنی ہے تو مریم کو سجدہ دکھایا گیا, رکوع نہیں دکھایا گیا. وہاں رکوع نہیں تھا, ان کی عبادت ہی سجدہ. اور سجدہ کن کے نام پر؟ جب 14 کا نام لیا جاتا ہے. اور نہیں فرما رہے ہیں. خرو کے معنی ایسے گرتے جیسے اوپر سے پانی کی آواز ہو کے گرتی ہے نا نیچے, آواز دے کے سجدن سجدے میں چلے جاتے. وَبُكِيَّ, اور ایسا روتے کہ اصحاب اخدود کہلائے. یہ کس پہ روتے تھے معلوم ہوتا ہے؟ نماز میں رونا سنت انبیاء ہے. رو رہے ہیں یا نہیں رو؟ خرو. اور آپ دیکھیں یہ 5واں سجدہ ہے سنتی اسی آیت پر. آپ کا جب قرآن پڑھتے, قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہائے ہائے ہائے, جب آپ پڑھتے ہیں یہ 5واں سجدہ ہے, خود رسول خدا سجدہ فرماتے ہیں. وہ تو کرتے تھے, آقا آپ کن کا سجدہ کرتے ہیں؟ آپ بھی کرتے ہیں, نہ کرنا دلیل نہیں ہے, سجدہ ہے ہی نہیں. اب یہ 5واں سجدہ ہے, سجدہ مسنونہ, یہ 5ویں نمبر کا ہے. اذا تتلیٰ علیہم آیات الرحمن خروا سجدا. رسول بھی سجدہ کرتے. تو اب انبیاء کی نمازیں کیا تھیں؟ بہت بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے. اے جناب, جب یہ طریقہ وہاں سے نماز کا شروع تھا, اصحاب اخدود ہمیں نظر آ گئے. اب قرآن اسی کے ساتھ کہتا ہے فَخَلَفَ خَلْفٌ مِّن بَعْدِهَا, پس خراب کر دیا ان کے آنے والی غلط اولاد نے. عربی میں خلفن کہتے ہیں. خلفن, لام پہ زبر ہو تو نیک اولاد, خلفن لام پہ جزم ہو تو بد اولاد. فخلف من بعدہم خلفن, خلفن کون ہو گئے؟ ان کی جو اچھی اولاد نہیں تھی, انہوں نے مخالفت کر کے کیا کر دیا؟ فخلف من بعدہم خلفن. او خدا کے لیے آخری آدمی تک میری آواز جائے. فخلف خلف من بعدہم خلفن اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے یہ نماز ضائع کر دی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ, الف زاد الف عین, اضاعوا الصلاۃ, یہ نماز ضائع کر دی. ناخلف اولاد نے, آنے والی ناخلف اولاد نے یہ نماز ضائع کر دی. نماز ہی تبھی تو صلاۃ کہا, حقیقی نماز ہی ولایت علی ہے.